الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے بوا سے بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین. بعد حمد والصلاۃ فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واجب الاحترام عزت مآب دوستان محفل، آج کا یہ پروگرام بسلسلہ اسعاد ثواب ہے انہاں دو عظیم بھائیاں دے جنہاں نوں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ رحمت دے اندر موت دی اس وادی دے ذریعے دار الاخر یعنی برزخ والی زندگی وچ داخل فرمایا. میری مراد میاں محمد حسن اور میاں محمد احمد حسن صاحب واسطے ہے کہ اللہ کریم انہاں دونوں بھائیاں دی بخشش فرمائے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے. اس قبیلے کو میرا مالک اتفاق نصیب فرمائے. یاران محفل، اللہ رب العزت دے اس خوبصورت نظام کائنات اتے جو شخص آ رہے ہے اس نے اپنا وقت گزار کے واپس جانے طے ہے، چاہے وہ عمر ساری اپنے اللہ اور اللہ کے رسول دے فرامین کے مطابق بسر کر کے گزارے یا مخالفت کر کے گزارے. موت تو بعد جہان دنیا دا چھوڑ کے آخرت ول جانا ہی جانا ہے. آج ایک گل طے کرنی ہے، خاص کر جو جوان دوست احباب اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں انہوں لوگوں کی خوبصورت ترین اس میں آگاہی ہے. اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ دے نال تعلق رکھن والا انسان نے سوچے کہ ایسا کیڑا رستہ ہے جڑا میں اختیار کرا اور اپنے مالک دی بارگاہ وچ قبول ہو جاواں گا، تو میرے بھائی اپنے دل اور دماغ دے اندر ایک گل لکھ لے کہ سوائے دین اسلام تو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت ترین طریقہ حیات تو علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو اللہ دی بارگاہ دی قربت دا ذریعہ بن جائے. اگر کسی دا پڑھایا ہویا کوئی طریقہ رائج کر دیتا جائے اس کائنات اتے اور کوئی چند گھڑیاں بول کے آکے بھئی اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے، مثال دے کے سمجھاتا کوئی مائنڈ نہ کرے. اگر کوئی آکے کہہ دے کہ جانور نچاون نال اللہ دی قربت ملے گی یا میلے سجاون نال اللہ دی قربت ملے گی، ڈول باجے اور رقص کرنا اللہ دی قربت ملے گی، اس سب خیام خیالی اور وہم ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر عیسائیت والا راستہ بھی منقطع اور منسوخ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا راستہ بھی منقطع اور منسوخ ہو گیا. جتنیاں شریعتاں اور ادیان آئے سب منسوخ ہو چکے ہیں. ہن قیامت تک واسطے ایکو رستہ اور ایکو طریقہ رائج ہے اور ایکو دین قائم ہے اور وہ دین اسلام ہے. سبحان اللہ. دین اسلام دی اتباع اندر چل کے تا اللہ دی قربت پائی جا سکتی ہے. اس دین دی مخالفت کر کے اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اگر میں دمال پاواں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر میں کپڑے اتار کے نچاں گا تو خدا راضی ہو جائے گا، میں زندگی بھر نکاح نہ کرا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر میں دنیا تو کنارہ کشی اختیار کر کے رہبانیت اختیار کر لواں تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ سب طریقے ڈیفالٹ ہو گئے اور برباد ہو گئے. ایکو طریقہ راج ہے. میرے رب نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول دی اطاعت کر لی انہیں اللہ دی اطاعت کر لی. اور ایک سوال پیش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رسول دی اطاعت، اللہ دی اطاعت کس طرح ہو گئی؟ جس طرح طریقہ میرے نبی نے بیان فرمایا، جو حیات ظاہریہ اندر آپ نے انداز عبادت اختیار کیتا، آپ نے انداز خیرات اختیار کیتا، آپ نے انداز معاملات اختیار کیتا، لین دین دے جو میرے آقا کریم دے انداز آئے، سودا کرن دے، تجارت کرن دے، مال لے جا کے منڈی وچ فروخت کرن دے،
اگر کوئی شخص اس دور کھڑا ہو کے کہے کہ میں جو سود کا ایک نظام رائج کر رہا اس نظام نو میرے لیے بہتر اور مفید ہے، تو میں ایک سوال پوچھاں گا، اگر خنزیر دا نام بکرا رکھ لیا جائے تو کیا گوشت پاک ہو جائے گا؟ جو اصلاً ہی حرام ہے۔ اس مجمع میں کوئی شخص ایسا بیٹھا ہوئے جو کہے کہ شراب حلال ہے، جو کہے کہ سود حلال ہے، کوئی ایسا مجمع میں بیٹھا کہے قرآن کی تعلیمات کے خلاف کھڑا ہو کے، میں چیلنج کرنا ہاں، اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مر سکتا ہے، پر شریعت محمدیہ دے خلاف کھڑے ہو کے کوئی ایک لفظ بھی بول سکتا نہیں۔ اگر کوئی ایسا طریقہ رائج کرے گا تو ان کا طریقہ ہی ختم ہے۔ اگر کوئی سانو اٹھ کے آکھے کہ روز نامن نال اللہ ملتا ہے یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ننگے رہن نال اللہ ملتا ہے، تو بھائی سب طریقے منسوخ ہو گئے۔ یہ رائج سمجھ لو جہالت کا دورہ، جس ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا ہے، ان میں یطع الرسولہ فقد اطاع اللہ، باویں کوئی پیر ہے، باویں کوئی مرید ہے، باویں کوئی استاد ہے، باویں کوئی شاگرد ہے، باویں کوئی باپ ہے، باویں کوئی بیٹا ہے، جو تک طریقہ اور حیات ظاہریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں ہوئے گی، اللہ دی بارگاہ دی قربت سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور جس مقام تے تسا اور میں کھڑے ہاں، آج بڑی کوشش کرنے ہیں کہ حاجی بن جائیے، بڑی کوشش کرنے ہیں کہ جانور ذبح کر لے جان۔ کس طرح دے جانور؟ کانا نہیں ہونا چاہیے، کن پورا ہونا چاہیے، سنگ ٹوٹا ہونا نہیں چاہیے، میرا جانور خارش زدہ نہ ہوئے، موٹا تازہ تگڑا ہوئے، جانور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ میری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جانور بھی عیب ہوئے، لیکن جس نیت نو کانا کر کے پھرنا، جس نیت نو لنگڑا لولا کر کے پھرنا وا، جس نیت دے پلے شہی کوئی نہیں، اپنے بھائیوں دے خلاف، اپنے قبیلے دے خلاف، میں تواڈے کولوں تو اللہ کر سکتا وا، جو پہن کے آیا سب تو نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے دل وچ کیا ہے؟ میرا گوانڈی پڑوسی بیٹھا ہوا بھی نہیں جانتا کہ میرے دل وچ کیا ہے، اور میں نہیں جانتا تواڈے دل وچ کیا ہے۔ کون جانتا ہے؟ ان دے کولوں کوئی اولا نہیں ہے، وہ میرے رب دی ذات جاندی ہے، اور جو ہر شے تے قادر ہے۔ جس دن یقین ہو گیا نا، اس دن اعمال ظاہری بھی ٹھیک ہو جان گے اور اعمال باطنی بھی سدھر جان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں جی ساڈے حاجی گئے حج کر کے آئے، لیکن حج کرنے تو بعد مزاج بدلا نہیں، پہلے نالوں بھی سختی زیادہ آ گئی۔ صوفی منش اور درویش انساناں دی گھر وچ بیٹھ کے جتھوں انہوں نے وقت گزارا، میں حق بجانے وائے گل کرنا رکھنا وا، اللہ انہوں نے بچوں اور قبیلے نو اس راہ تے چلائے جنہاں تے انہوں نے بزرگاں نے زندگی پر عمل کیتا۔ جران محفل اگر خیالات دنیا میں آ جائے کہ میں حج کر کے آ کے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر آیا اور میں نو حاجی تو علاوہ بلایا ہی نہ جائے، غرور اکڑ اور تکبر ہنکار تھلے آئی نہ، دکان دا نام مکی اور مدنی رکھ کے تھلے سود دا کاروبار کراں، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کراں، تو نام بکرا رکھن والا خنزیر پاک نہیں ہو سکتا۔ میرا وہ کاروبار باویں اس تک کمایا ہویا پیسہ میں ہر سال جا کے حج کر کے آواں، میں کعبے دے غلاف نال چمٹیا رواں، تو جواب آئے گا جس دی بنیاد ہی تو میری شریعت اور میرے نبی دی مخالفت رکھ کے کمائی کر کے لے آئے ہیں، آج دس نہ ذرا وہ رزق تینوں جہاز وچ بٹھا کے میرے کعبے دے قریب پہنچا سکتا ہے، لیکن معافی دا تو اس ویلے ہی اعلان کراں گا نا جس ویلے تیرے دل اور نیت اور ارادے نو میں جان کے ساری گل سمجھ کے کلیئر کر کے کہاں گا، اے آون والے تو کعبے دے چکر دین آئے یا دماغ نو اپنے چکر دین آئے؟ یہ چکر اپنے گھر رکھا، دنیا جہان کو تو اللہ کر سکتے ہیں، میری ذات کو اللہ ہو سکتا ہے، اللہ دی ذات کو اللہ جس نو میں اور قرآن پاک دی رہنمائی نال جانیا، میرے رب نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ کلمات پڑھے بھی اور سنے بھی، میں قیامت تک رہن گے، میں مر جاواں گا، میرے تو بعد آن والے مر جان گے، لیکن قرآن زندہ ہے اور قیامت تک لی زندہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگاں تے ہے میرے گھر دا ارادہ کرنا، حج دا معنی ارادہ کرنا، حج کرنا کس کو؟ من استطاع، جن دے کول طاقت ہوے،
اللہ نے لفظ استطاعت بول کے بڑیاں گلاں اس میں شامل کر دیتیاں اور اگے جا کے فرمایا الیہ سبیلا. میں جدو پوچھا کہ حج دی طاقت کتنی ہونی چاہیے میں تو جواب آیا 6 لاکھ روپیہ ہووے تو حج دی طاقت ہے تو حج کر کے آ. بڑا دل وچ سکون آیا. میں مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا. نہیں فرق کر سکا جھوٹ نال اکٹھا کرا بے ایمانی نال اکٹھا کرا ملاوٹ کر کے اکٹھا کرا حق مار کے اکٹھا کرا. 6 لاکھ روپے جمع ہو گئے. جس ویلے 6 لاکھ روپے جمع ہو کے پوچھا ہن 6 لاکھ تو بھر دیتا میری حج ہو جائے گی. تو جواب آیا جڑا کعبے دے گوان بیٹھا ہے اوندا تے 1 ریال بھی خرچ نہیں آیا. تیرا 6 لاکھ روپیہ اور تو دعویٰ کرنا ہے حج ہو جائے گا. جڑا کعبے دے پڑوس وچ بیٹھا ہے اوندا تے 1 ریال خرچ نہیں آیا. وہ پیدل مینا چلا گیا پیدل عرفات چلا گیا واپس مکے بھی پیدل آ گیا. جو کھان پین کا نظام خرچ آیا اوندا تے کچھ بھی خرچہ نہیں آیا. تیرا 6 لاکھ لگ گیا اوندا 1 ریال بھی نہیں لگیا. ہن دسو حج ہویا؟ کوئی کبھی کہ اوندا حج نہیں ہویا. تو پھر پوچھنے مال طاقت بن دے تو جواب آیا مال چست بن دے پر طاقت حج دی کچھ اور ہے. اے اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن پڑھ کے ویکھ من استطاع الیہ سبیلا. میرے راہ تے حج کرنو آوے جیڑا گناہاں دی دھرتی چھڑ کے میرے رستے تے چلن دا ارادہ رکھتا ہو. الیہ سبیلا یہ ترجمہ جن دے کول مرضی کرایا جی. سبیل دا معنی کیا ہے؟ راستہ. الیہ اوندے ول جاون والا. بھائی گھروں نکلے ارادہ ہو کرے جڑا دوبارہ گناہاں دی دھرتی تے جاوے ہی نہ. جڑا گناہاں دی دھرتی یک لخت چھوڑ دے اور دوبارہ گناہاں ول ویکھے ہی نہ. میرے گھر دا ارادہ کر کے وہ آئے من استطاع الیہ سبیلا میرے رستے تے چلن دا ارادہ کرندا رکھن والا وہ مجاہد آئے جڑا دوبارہ گناہاں ول جاوے ہی نہ. اے اللہ اگر میں زندگی بدلا نہ تو فرمایا تیری سیر ہوے گی وہ حج نہیں بنے گی. اور اللہ اگر میں گناہ چھوڑ دے ماں فرمایا میری دھرتی تے قدم تو رکھ دے عرفات تے میدان وچ دن تیرا گزر جائے گا گناہاں تو ایویں پاک کر کے بھیجاں گا جویں اج ماں دے پیٹ وچ پیدا ہویا اور گناہ کیتا ہی نہیں. اب آپ زی وقار اتنی مختصر کی زندگی لے کے آئے ہیں. اج پردادا اٹھ کے آ جائے نا اس مجمع وچوں ساڈے پردادا اٹھ کے آ جان شاید سانو پہچانن ہی نہ. دعاواں بڑیاں منگیاں یا اللہ پتر دیوی پر سانو ہو سکتا ہے پہچانن ہی نہ. بیٹے دا پوتا پیدا ہونا ہے علی نہ تساں جان دیں جے نہ میں جاننا وا. اس پوتے دی کوئی اولاد ہوے گی نہ تساں جان دے نے نہ میں جاننا وا. پر میں جاننا کنہاں نوں ہاں؟ ناواقف لوگاں دے گھر پیدا ہویا نہیں پتہ ہاں کس باپ دے گھر جا رہے ہیں نہیں پتہ کس ماں دے پیٹ وچ وقت گزار کے دنیا تے آواں گا نہیں جاننا ہاں. میرے گھر کون پیدا ہو رہے ہیں؟ ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں چور پیدا ہو رہے ہیں عالم دین پیدا ہو رہے ہیں حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں میں نہیں جاننا ہاں. ٹھگ پیدا ہو رہے ہیں فراڈیا پیدا ہو رہے ہیں نہیں واقف ہاں. ناواقف لوگاں دے گھر پیدا ہوئے ناواقف لوگ ساڈے گھر پیدا ہوئے. میں اگلیاں دے آواز دا ذمہ دار نہیں اپنے بعد چاون والیاں دے آواز دا ذمہ دار نہیں. جنہ وچ پیدا ہویا جنہ وچ قبیلہ بنا جنہ دے نال بھائی بن کے پیدا ہویا جنہ دے نال دوست بن کے زندگی گزاری جنہ نال میں اپنی زندگی گزاری اگر میری احوال اور اعمال انہاں نال مخلصاً اور خالصتاً اپنے رب کی رضا واسطے ہیں تو پھر قبر وچ پہنچن تو بعد جواب آوے گا قبر دی مٹی نو حکم ہوے گا ٹھنڈی ہو جا جنہ وچ اے رہیا اے سینے انہاں تے ٹھار کے آیا ہے تو مس مزار دی مٹی آمن والے واسطے تو راحت دا سما بنا دے. حدیث پاک دے کلمات نے قبر وچ پہنچن والے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیتا جاندا جنتی لباس پہنایا جاندا اور اللہ رب العزت اس بندے دے اس اعمال وال جو اس میدان قبر دے برزخ دے آ رہے ہیں اس تے بنیاد رکھی جاندی ہے جہی زندگی گزار کے آیا. ایک جنازہ گزرا میرے محبوب کریم بس آخری حدیث عرض کر کے سمیٹ رہا موضوع ختم کر رہے ہیں. آپ دی بارگاہ وچ ایک جنازہ گزریا لوگاں نے کہا بڑا اچھا انسان آ بہت نیک انسان آ اخلاق دا بہت چنگا دل دا بڑا چنگا. یہ اگلیاں گواہی نہیں دیتی جو مر گئے جڑے حالی جمے نہیں انہاں نہیں آ کے گواہی دیتی جنہ دے نال رہے ہیں انہاں وچوں لوگاں نے کہا بہت چنگا بندہ بڑے اخلاق نال ملدا بڑی عزت کردا. میرے نبی نے فرمایا واجبت
تھوڑی دیر گزری ایک جنازہ ہو رہا ہے، جنازہ گزر گیا، جڑے آباب کھڑے ہیں انہیں کہنا شروع کر دیتا ہے چنگا نہیں ہے، بہتر ہویا دھرتی دا بوجھ ختم ہویا، اندے اخلاق بارے کہنے لگ پہ چنگے اخلاق دا نہیں ہے۔ میرے کریم نے فرمایا واجبت، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگلی میت گزری، آپ نے فرمایا واجبت، پچھلی میت گزری، آپ نے فرمایا واجبت۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا گناہگار اتنا ہا، اپنے عملہ دی وجہ نال جہنمی آ، لیکن تہاڈی گواہی آ گئی اندے اچھے ہون دی، اندے نیک سیرت ہون دی، اندے اچھے اخلاق دی گواہی آ، اللہ نے اندے جہنم بڑا مقدر جنت وچ بدل دیتی، اور جو بعد وچ آیا جنازہ وہ پکا جنتی آ، لیکن تہاڈے نال اخلاق واحد اچھا نہیں ہے۔ آج تو اور میں ویلیو ہی نہیں دینے ہیں، سلام لینا پسند نہیں کرتے، غرور تکبر اور ہنکار اتنا بڑا ہے کہ سمیٹنے چی نہیں آتا۔ اوقات کیا ہے، ایک گندے پانی نے چھٹے چ پیدا ہوئے جنہوں اللہ نے نکاح کے ذریعے نطفہ حلال بنایا، اس وچوں پیدا ہوئے، اور جس ویلے جنازہ ہویا 1.5 گز دی قبر چ رکھ کے باقی واپس آ گئے۔ ہن پیچھے بچیا کیا؟ جہاں تیرا اور میرا وقت گزریا دنیا وچ، انہوں لوگوں دیا کہانیاں، کوئی پوے گا یار اخلاق دا بڑا چنگا، کوئی آکھے گا یار کردار دا بڑا چنگا، کوئی آکھے گا کدی اٹھ اٹھا دے کسے غیر ول ویکھیا ہی نہیں ہے۔ آج سانو اور تانوں اس گل تو طے کرنا چاہیے کہ میں پیدا ہو گیا ہاں، جوان ہو گیا، نکاح ہو گیا، اولاد ہو گئی، ہن میرا ٹھکانہ اس مزار وال جا رہے ہیں، اس مزار نو لوگوں نے ہمیشہ اندھیرا رکھا ہے اور روشنی میں اپنے نال لے کے جانی ہے، اپنے اخلاق اور کردار دے نال۔ اور آخر چ گل کر کے ختم کر رہے ہیں، آج وقت ہے اس دے دروازے کھلے نے، آج اس دے دروازے تے کھڑے ہو کے دعا سو گرا کے اگر توبہ دا عمل اختیار کیتا جائے نا تو اندر دے حال اچڑی ہوئی بستیاں اللہ توبہ دے پانی نال غسل دے کے پاک اور صاف کر دے گا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں، قوم آ گئی، آ کے عرض کرتی ہے اے موسیٰ پیغمبر بارش نہیں ہو رہی اور ویران ہو چکے ہیں سارے دے سارے، جانوراں دے پیون لئی بھی پانی نہیں ہے۔ عرض کی تھی مولا بارش برسا دے، جواب آیا پیغمبر خدا جی مولا بارش نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی؟ تیری قوم اندر ایک شخص اتنا گناہگار ہے، کرتوتی ہے، اتنے گناہ کیتے، وہ اس قوم چوں نکل جائے اور پھر دعا کرو گے بارش آ جائے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، آپ نے اعلان کیا بھی بارش نہیں آ سکتی جدوں تک وہ بد کردار، وہ گناہ کرنے والا خدا دا نافرمان اس مجلس چوں نکل نہ جائے، ادو تک اس مجلس تے رحمت نہیں ہوے گی، بارش نہیں ہوے گی۔ ہن ہر ایک تے اعمال دا ہر ایک نو پتہ ہے، جو گناہگار ہے نا سب تو بڑا گناہگار، اس نے اپنے دل میں سوچا اگر میں مجمع وچوں اٹھ کے جانا ہاں یا نکلنا تو لوگوں دی نظر چ آ جاسا، ہر بندہ آکھے گا یہ بدبخت ہے، جنہی وجہ تو نال ساڈے تو بھی رحمت دور ہو چکی ہے، میں تو نشانے دیا جاواں گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، دل سوچ کے کہندا ہے اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیرے کو معافی منگنا ہاں، مینوں معاف کر۔ اپنے دل وچ خیال کیتا، جو کچھ اس کے دل وچ آیا اس نے منوں نے رب دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ سارا مجمع کھڑا ہے، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی مولا وہ بندہ دے وچوں نکلا ہی نہیں تو تیری بارش شروع ہو گئی۔ جواب آیا پیغمبر موسیٰ اس بندے نے میرے کو معافی مانگ لی، کوئی اور رب ہے، کوئی اور مالک ہے، کوئی اور حاکم ہے، اس بندے نے میرے کو معافی مانگ لی ہے۔ اچھا مولا چلو معافی مانگ لئی، اس بندے دا نام ہی بیان کر دینا۔ اگلا کمال اور رحمت دیکھیے، معافی منگی تو بارش شروع ہو گئی، اللہ اس کا نام ہی بیان کر دے ہے کون؟ جواب آیا اے میرے بندے موسیٰ جس ویلے وہ گناہ کردا ہا ادو پردہ ظاہر نہیں کیتا، ہن تو ہو ہی میرا گیا۔ یاران محفل یہ وقت بڑا مختصر ہے، موت کا وقت ہے، یہ اعلان کسی دن سپیکر ہوتا ہوئے گا، اج فلانا نہیں رہا، شام تو پہلے قبر ہوواں گے،
اکھ قبر اچ کھلے گی بآسانو عملہ جنہ وچ آئے ہیں نا ہاؤ وی پرفارم اساں انہاں نال کیویں ریئیکٹ کرنے ہیں رویہ کیسا رکھنے ہیں بس ان دی جانچ پڑتال ہونی ہے انہاں کو وقت لے کے آئے ہیں جو پہلے گزر گئے وہ جانن انہاں دا رب جانے جو بعد چاون گے وہ جانن انہاں دا رب جانے تیری اور میری اعمال دی طے ہونی ہے تیری میری زندگی دے خاتمے اچھا وقت گزارا اللہ کریم انہاں دونوں دے درجے بلند فرمائے لواحقین صبر عطا فرمائے اللہ اس قبیلے نو اتفاق نصیب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جو میں عرض کیتا میں پہلے اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو کے حسین معبود دی عظیم بارگاہ تے